بدعت کوئی معمولی گناہ نہیں، بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت کے بعد امور شرک سے زیادہ بھیانک، کیونکہ بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کے مقابلے شریعت سازی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے محاد آرائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہ سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی، یہ ہمارا کام، شریعت سازی ہمارا عمل۔ لیکن ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کر رہا ہے، دلکار بھی رہا ہے، محاد آرائی پر تلا ہوا ہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی شریعت ساز ہوں۔ حالانکہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر چکا ہے، اور دین کے تعلق سے جو چیز نعمت ہو سکتی ہے اللہ اس کو تمام کر چکا ہے۔ مانا اب کوئی نئی چیز نعمت نہیں ہو سکتی بلکہ زحمت اور لعنت ہوگی۔ مگر ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کی تکذیب کر رہا کہ دین مکمل کہاں ہوا ہے، مکمل تو میں کر رہا، مکمل تو میرے باپ دادا نے کیا، مکمل تو میری قوم برادری نے کیا۔ ایسے ایسے شوشے چھوڑ کر، ایسے ایسے عمل اختراع کر کے انجام دے کر جو کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث، تو ایک بدعتی انسان اس کی جرت انتہائی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محاذرائی کر کہ میں بھی شریعت ساز ہوں، اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلانا کہ ہم نے دین مکمل کر دیا۔ یہ کہتا ہے مکمل کہاں ہوا، مکمل تو ہم کر رہے ہیں، فلاں کمی تھی، فلاں نقص تھا، فلاں اس میں کوتاہی تھی، ہم اس کو زائل کر رہے ہیں، یہ نیا اعمال اختراع کر کے۔ تو بہت بھیانک قسم کی جرت ہے یہ بدعتی انسان کی کہ وہ شریعت جہاں پر بعد کا چھوٹے گناہ، زبان کی ہلکے سے بول، حقوق العباد میں ذرا سی کوتاہی بندے کے لیے عذاب علیم کا موجب بن سکتی ہے، تو وہاں یہ بڑے بڑے بھاری بھرکم گناہ جن کو بدعت کہا جاتا ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں محاد آرائی کے موجب، اور جو اتنا خطرناک گناہ کہ اللہ تعالیٰ کے تکمیل دین کے دعوے کو جھٹلا رہا اور صحابہ کی عظمت کو خاک میں ملانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ پر دین کو مکمل کیا، جو کہ صحابہ کے قوی ایمان کی علامت، صحابہ کے مضبوط ایمان کی علامت، کیونکہ دین کا مکمل ہونا یہ صحابہ کے فضائل کا ایک حصہ ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب دین کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ، بس کلمہ پڑھ لو، یہی پورا دین، نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ زکات، کوئی عمل نہیں تھا، کلمہ پڑھ لو۔ جب کلمہ لوگ پڑھیں گے تو اگلا حکم آئے گا۔ صحابہ نے دل و جان سے پڑھا اور پورے ادراک اور فہم کے ساتھ پڑھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھا، پھر آہستہ آہستہ عمل بھی شروع ہو گئے۔ نماز پڑھو، صحابہ نے نماز پڑھی، زکات دو، صحابہ نے زکات دی، روزے رکھو، صحابہ نے روزے رکھے۔ یعنی پچھلے حکم پر عمل ہونے کے بعد اگلا حکم نازل ہوتا، صحابہ عمل کرتے گئے، محنتیں کرتے گئے، حتیٰ کہ یہ ثمرہ اللہ نے عطا فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، شاباش، سارے دین پر عمل ہو چکا، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ یہودی عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہا کہ لو نزلت هذه الآیۃ فینا لاتخذناها عیدا، اگر یہ آیت کریمہ تکمیل دین کی ہم میں اترتی، تورات میں اترتی، تو ہمارا وہ دن عید کا دن ہوتا کہ اللہ نے قبول کر دیا، ہمارے عمل کو اللہ نے قبول کر دیا۔ آخر یہ قبولیت عمل جو ہے یہی تو بنیاد بنتی ہے اگلے احکام کے نزول۔ اگر پہلی بات ہی مکمل نہ ہو اور پہلی بات ہی نہ مانی جائے، اگلا حکم آتا، لیکن احکام کا تسلسل سے آنا اور 23 سال تک اللہ کی وحی کا نزول، یہ صحابہ کے مناقب اور فضائل کا ایک ایسا حصہ ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے قبول کر، پچھلا حکم اپنا لیا گیا، قبول ہو گیا، اب اگلا حکم آ گیا، وہ اپنا لیا گیا، قبول ہو گیا، اس کے بعد کا حکم آ گیا، اور چلتے چلتے الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ صحابہ کے لیے ایک تمغہ تھا، ایک شاباشی تھی، ان کی جو کوششیں اور جہود تھی ان کو قبول کر لیا گیا اور دین کو مکمل کر دیا گیا۔ لیکن وہ انسان کتنا بدبخت ہے جو کہے کہ نہیں، دین مکمل نہیں ہوا، اس میں فلاں کمی اور فلاں کمی، اور وہ کمی ہم نے پوری کی، ہمارے باپ دادوں نے پوری کی، ہماری قوم برادری نے پوری کی،